معلوم کرو، دیکھو اگر اس کے ماں باپ بہت غریب ہیں تو اس کو اسکول بھیجنے کا انتظام کرو. یعنی میں ایک عام آدمی کی یہ تو ہوئی اس کی اصل مدد. اور باقی یہ کہا یہ بیچارہ یہ یا اسے تم نے 5 روپے دے دیے، نہیں یہ نہیں، یہ اسے نہیں چاہیے. عموماً ہم یہی کرتے ہیں. ہم یہی کرتے ہیں. تو ہمیں ہمدردی اور رحم نہیں چاہیے. یہ میں اپنے اسپیچز میں کئی دفعہ کہہ چکی ہوں. ہم کو ایک سائنٹیفک انڈرسٹینڈنگ چاہیے کہ ہماری کیا پرابلمز ہیں. یہ جو کتاب میں نے تم کو اپنی دی ہے ڈسیبلٹی سیلف ہیلپ اینڈ سوشل چینج، اس میں نے یہی کہنے کی کوشش کی ہے کہ ان کی کیا ضرورتیں ہیں، کیا ان کے مسائل ہیں اور وہ کیسے حل ہو سکتے ہیں. مشکل نہیں ہے. نجومی کی بات سے اگر ہم آگے لے کے چلیں آپ کو، نجومی نے کہا اس کی باتیں سب صحیح باتیں ہیں کہ اتنا آپ نے سفر کیا، سفر سے مراد ٹریول کیا، بہت مزہ آیا. بہت کیا. تو ہاؤ ڈڈ یو مینج؟ میں تمہیں نہیں بتا سکتی. میں اکیلی سفر کرتی تھی. میں نے کبھی گائیڈ کو ساتھ نہیں لیا. نہیں ڈاکٹر صاحب یہ نہیں ہو سکتا اکیلی، بالکل مکمل. میں تم سے بالکل سچ بات کہہ رہی ہوں. اچھا. کبھی میں نے گائیڈ ساتھ نہیں لی. ایک پہلی دفعہ جب میں گئی ہوں، چلیں ٹھیک ہے، جب میں اپنے آپ کو ریہیبلیٹیشن کے لیے گئی ہوں امریکہ، ٹھیک ہے، اس وقت بھی میں اکیلی گئی تھی. اس وقت بھی اور وہ میرا پہلا سفر تھا. اور اس سفر میں سائیکلون آیا، کئی جہاز مجھے بدلنے پڑے. اور وہ سفر تھا جس نے مجھے سکھا دیا کہ اچھا یوں کرتے ہیں. اور جس وقت میں امریکہ پہنچی ہوں، میں ایک دن لیٹ پہنچی ہوں. کہاں تھی وہاں میٹنگ، ابھی بتاتی ہوں میں. تو میں جب پہنچی ہوں سان فرانسسکو، جب پہنچی ہوں بہرحال، تو اس کے بعد میں فینکس میں تھی. تو اس نے لڑکی نے مجھ سے پوچھا ہوسٹس نے کہ کوئی تمہیں لینے آیا ہے یہاں پر. میں نے کہا کہ دے بیٹر بی ہیئر، کیونکہ اگر کوئی لینے نہیں آیا تو میں اسی جہاز سے واپس چلی جاؤں گی. مجھے اب معلوم ہے کہ سفر کیسے کرتے ہیں. تو اس سفر نے مجھ کو سکھایا کہ اچھا جب اتنے جہاز بدلے میں نے اور سب کچھ کیا، تکلیف تو ہوئی، پریشانی بھی اٹھائی، لیکن سیکھ گئی میں. کبھی آپ نے محسوس کیا کہ آپ بوجھ ہیں؟ ہاں. اب میں یہ تمہیں بتانا چاہتی ہوں کہ اب جب تک میں نے 30 سال تک کام کیا، مجھے 40 سال ہو گئے ہیں وہ انجمن بنائے ہوئے. اب بھی میں کام کرتی ہوں، کتاب لکھ رہی ہوں، کورسپونڈنس وغیرہ، لیکن اتنا کام نہیں جتنا کہ اس وقت میں دن رات مصروف رہتی تھی نا. تو کام کرتے میں تو میں نے بالکل کوئی چیز محسوس نہیں کی. لیکن اب جب سے میں کام نہیں کر رہی ہوں، میں یہ محسوس کرتی ہوں کہ میں بعض دفعہ گھر کے لوگ بڑے مصروف ہوتے ہیں اپنے اپنے کام میں، اور میرے پاس چونکہ آنکھیں نہیں ہیں تو ہر وقت ضرورت تو ہوتی ہے نا آنکھ کی، کوئی چیز دیکھنی ہے، کوئی پڑھنی ہے کچھ. تو میں کبھی کبھی محسوس کرتی ہوں کہ جلدی میں کسی نے کوئی بات کہی ہے، جلدی میں کوئی چیز یہ کہہ کے چلا گیا، اس سے ہم پھر کر دیں گے، ابھی ہمارے پاس وقت نہیں ہے. تو میں اس لیے محسوس کرتی ہوں بوجھ، کیونکہ میں نے ہمیشہ بہت انڈیپینڈنٹ رہی ہوں، دوسروں کے لیے کام کیا. تو میں یہ محسوس کرتی ہوں کہ بھئی اس وقت اگر میری آنکھ اپنی ہوتی تو میں کیوں کسی سے کہتی کہ تم مجھے یہ. ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی کسی سے کہے کہ مجھے پیسے دے دو، میں بھوکا ہوں، مجھے ضرورت ہے، اور اگلا کہے کہ بھی زیادہ ٹھہر جاؤ، میں مصروف ہوں. تو جس چیز نے مجھے اسٹرینگتھ دی، سچی بات میں تمہیں بتاؤں، وہ یہ تھی کہ اتنے لوگ میرے اوپر ڈیپینڈ کرنے لگے تھے، بلائنڈ لوگ جو غریب تھے، جن کے پاس، جو مجھ سے زیادہ محروم تھے، کیونکہ میرے پاس کم سے کم میں خود کفیل تو تھی، میرے پاس پیسہ تھا، میرے پاس گھر تھا. ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا. They wanted a job, they wanted money to to continue their studies, they were poor people. They looked up at me, and that was my strength. تم جو چاہو تو سنو، اور جو نہ چاہو نہ سنو، اور جو حرف کرے مجھ سے گریزاں آنکھیں، تم جو چاہو کہو.